السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اسلامی حکومتوں کا نظام کس طریقے سے چلایا جاتا ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو انصاف تھا، جو پوری دنیا میں مشہور تھا، آپ کو ہم اس کی ایک جھلک پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سمرقند سے طویل سفر کر کے آنے والا قاصد سلطنت اسلامیہ کے حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ پادری نے لکھا کہ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا، اور ہم پر راتوں رات اچانک حملہ کر کے ہمیں مفتوح کر لیا گیا۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے سلطنت اسلامیہ کے فرما روا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا۔ دمشق کے لوگوں سے شہنشاہ وقت کی قیام گاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ قاصد ایک ایسے گھر جا پہنچا جو انتہائی معمولی اور خستہ حالت میں تھا۔ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا تھا، اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی تھی۔ جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستے کا پتہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے اسلامی سلطنت کے بادشاہ کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ اس مفلوق الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تجھے پتہ تو ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی حاکم وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ قاصد پر پھر مایوسی چھا گئی اور بے دلی سے دوبارہ اسی گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کا کام کر رہا تھا وہی اندر سے آتا ہوا نظر آیا۔ قاصد نے اپنا تعارف کرایا اور خط عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھ دیا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو پڑھنے کے بعد اس خط کے پیچھے والے حصے پر وہاں کے عامل کے نام یہ پیغام لکھ دیا کہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں جو موجود جو عامل ہے ان کے نام یہ خط اور یہ پیغام ہے کہ ایک قاضی کو تقرر کیا جائے، یعنی ایک جج مقرر کیا جائے جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ سمرقند لوٹ کر قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کے احوال جب پادری کو سنائے تو پادری پر بھی مایوسی چھا گئی۔ اس نے سوچا، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہماری شہر سے نکالے گا؟ انہیں یقین تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر لشکر اور حاکم سمرقند حضرت قتیبہ بن مسلم کے پاس پہنچے۔ قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی صاحب کا انتخاب کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ قاضی صاحب نے پادری سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا کہ قتیبہ بن مسلم نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ اور بچار کا موقع دیا۔ قاضی صاحب نے حضرت قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعوے کے جواب میں؟ حضرت قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے قرب و جوار کے کم تر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے،
بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقندیوں کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زور آور تھی۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی صاحب نے پھر قتیبہ بن مسلم کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قتیبہ میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی یا جزیہ دینے کی دعوت دی یا پھر جنگ پر ان کو کرنے کے لیے ان کو تیار کیا تھا؟ حضرت قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام نہیں رہ جاتا۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہے عدل اور انصاف کی وجہ سے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران بامعہ اپنے بیوی بچوں کے اور اپنی ہر قسم کی املاک اور مال غنیمت کو چھوڑ کر سمرقند کی حدود سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع اور دعوت کے اور 3 دن کی سوچ و بچار کی مہلت دینے کے بغیر نہ آئے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور اور مفتوح قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے گی۔ دوستو، یہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انصاف۔ تو آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس فیصلے پر آپ کیا لکھیں گے؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔